بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہی نہیں بلکہ مکمل ایمان ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہونے کا دعویٰ کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس کا دعویٰ وہ کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نہیں کرتا، زبان سے اقرار بھی کرے اور عمل سے کر کے بھی دکھائے کہ واقعی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ چند دن پہلے اس پر تفصیل سے میں دلائل ذکر کر چکا ہوں کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ افضل ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انسانوں سے افضل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو تسلیم کرنا وہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب محبت کا دعویٰ ہم نے کر دیا، اب جب محبت کا دعویٰ کر دیا ہے تو اب اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا، فرمایا نا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی تمہاری استطاعت ہو اس کو کیا کرو، اور جب منع کروں کسی کام سے اس سے رک جایا کرو۔ تو اب ہم نے اطاعت کرنی ہے ان کی، اور محبت کے لیے، محبت ظاہر کرنے کے لیے کئی ایک اعمال ہیں۔ درود و سلام بھیجیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب بھی اذان ہو درود بھیجیں، پھر اس کے بعد جو شفاعت کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ پڑھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کریں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے اعمال جو ہم نے کرنے ہیں اور جو ضروری ہیں۔ اب بات یہاں پہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محبت ہے، اور جو بھی ہم کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر اس وقت، وہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن میں یعنی اس کی خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں، یہ دونوں ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور دونوں ہی کہہ رہے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک دو چیزیں میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے ان لوگوں کو، اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو محبت میں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم محبت کرتے ہوئے کچھ ایسے اعمال کر جاتے ہیں جو جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے خوش ہونے کے بجائے ہو سکتا ہے ناراض ہو رہے ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں لگی ہوئی۔ دو حدیثیں پہلے میں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر 5063 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 3 لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے ایک گھر میں آتے ہیں اور یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی۔ اچھا، جب بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں تو کأنہم تقالوها، اب انہوں نے جب کمپیئر کیا اپنی عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ساتھ تو اپنی عبادت کو انہوں نے کم سمجھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم کہاں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ہمیں عبادت بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اب ان تینوں کی نیتیں بہت اچھی تھی، یہ تینوں صحابی تھے، مدینہ میں رہتے تھے، اور ان تینوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے نا ایک نے قسم اٹھا کر یہ بات کہہ دی فإنی لا أصلی اللیل أبدا، فإنی أصلی اللیل أبدا، فرماتے ہیں کہ میں رات کو نا نماز پڑھا کروں گا، تہجد پڑھا کروں گا اور سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں نا روزانہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی جو ہے وہ روزانہ چھوڑوں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے دور رہوں گا، شادی کروں گا، کمانا پڑے گا، کھلانا پڑے گا، بس عبادت میں لگا رہوں گا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ 3 صحابہ کرام ہیں جو مدینہ میں رہتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، اور عبادت کا طریقہ بھی وہی جس نے کہا تھا نا رات کو تہجد پڑھوں گا۔ اچھا، انہوں نے تہجد بالکل سیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی تھی، صرف ایک چیز میں اضافہ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا میں پوری رات تہجد پڑھوں گا۔ اچھا، دوسرے جنہوں نے کہا نا کہ میں رات کو جو ہے وہ نفلی روزے میں روزانہ نفلی روزے رکھا کروں گا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں روزانہ نفلی روزے رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ اب روزہ انہوں نے ویسے ہی رکھنا تھا تہجد کے ٹائم میں، یعنی فجر سے پہلے رکھنا تھا، مغرب ٹائم انہوں نے کھولنا تھا، اور کوئی غلط کام بھی نہیں کرنا تھا۔ ایک
جو چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکرا رہی تھی وہ کیا تھی کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے جو صحابی تھے جنہوں نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، مقصد کتنا عظیم ہے، انہوں نے کہا کہ میں شادی کروں گا، کھلانا پلانا پڑے گا بیوی بچوں کو، میں جو ہے وہ اپنی شادی جو ہے وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اب دیکھیں صحابہ ہیں، مقاصد بڑے اچھے ہیں ان کے، اور عبادت کی غرض سے کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی بڑی کمال بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے، دل کو لگنے والی بات ہے۔ اللہ کی بات کے لیے حرج کیا ہے مولانا؟ حرج کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، منع کہاں ہے؟ یہ والا سوال جو ہے نا عبادت میں جب ہوتا ہے نا، منع کہاں ہے، تو بڑا ایک نا دلی درد ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو اب تک یہ نہیں پتا کہ سوال کرنا کیا ہے عبادت کے حوالے سے۔ منع کہاں ہے؟ یہ سوال کرنا ہے کہ یہ سوال کرنا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہاں ہے؟ یہاں پر کہیں منع نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا طریقہ یہ نہیں ہے، میں ایسے کرتا نہیں ہوں۔ عبادت میں اصول کیا ہے؟ عبادت میں اصول یہ ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت جہاں جیسے جتنی کی ہوتی ہے وہی عبادت وہاں ویسے اتنی کرنی ہوتی ہے۔ یعنی عبادت میں عبادت کا سبب، اس کی جنس، اس کی مقدار، اس کی کیفیت، اس کی زمان اور مکان، ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اس کو میں تفصیل سے انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ اچھا، وہ صحابہ جو تھے انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات ذکر کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے جب سنا اور آپس میں انہوں نے باتیں کی، چلے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، پتہ چلا اس طریقے سے 3 صحابہ آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی تھی باہر کھڑے ہو کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بازار گئے، ان کو جا کے ڈھونڈا، پوچھا کون کون آئے تھے، پتہ چلا کہ یہ صحابہ کرام ہیں۔ ان سے پوچھا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، خشیت بھی مجھ میں ہے، اور مجھ میں تقوی بھی تم سے زیادہ ہے۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میرا طریقہ کیا ہے؟ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، واصلی وارقد، رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ میرا طریقہ پوری رات تہجد پڑھنے کا نہیں ہے، میرا طریقہ سال کے پورے دن یا مہینے کے پورے دن روزہ رکھنے کا نہیں ہے۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے خواتین سے نکاح بھی کر رکھا ہے، شادی بھی کی ہوئی ہے۔ اور فرمایا یہ جو لفظ ہے نا میرے بھائی، الفاظ ان کو یاد کر لیں اور پتہ چل جائے گا ہمیں کہ سوال کرنا ہے کہ منع کہاں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا، دونوں میں سے کون سا سوال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کھولیں صحیح بخاری 5063 نمبر روایت، پتہ چلے آپ کو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت اور طریقے سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمل کرنے والے صحابہ، شہر مدینہ، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صرف ایک چیز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ کیا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزانہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس نے کہا میں روزانہ رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کو سوتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں پوری رات پڑھوں گا۔ عبادت کی غرض سے شادی چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو اصول سمجھایا وہ بھی یہ تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کیے ہیں، اور ان کے ذہن میں کہ منع کہاں آیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آگے سوال نہیں کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا ہو کہ منع کہاں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جو عبادت جیسے میں نے جہاں جتنی کر دی ہے وہ اس کو ویسے ہی کرنا ہے۔ ایک دوسری بڑی واضح حدیث، یہ بھی بہت واضح ہے، ایک اور اس کے ساتھ ملا لیں، اس طرح کی بہت سے دلائل اور قرآن کریم میں بھی بہت سے دلائل موجود ہیں، لیکن میں بات بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں اس پر اکتفا کروں گا۔ صحیح بخاری میں ہی 247 نمبر روایت ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دعا سکھاتے ہیں، رات کو سونے کی دعا، اور فرماتے ہیں اذا اتیت مسجعک، جب آپ اپنے بستر پر جائیں نا تو فتوضا وضوءک للصلاۃ، تو آپ نماز کا جس طرح وضو کیا جاتا ہے نا اس طرح وضو کریں، ثم استجع علی شقیک الایمن، پھر آپ اپنی دائیں جانب، اپنے دائیں پہلو پر آپ لیٹ جائیں، پھر آپ یہ دعا پڑھیں اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ یہاں تک دعا ہے، اس میں آخر میں الفاظ کیا تھے؟ وبنبیک الذی ارسلت، اور یعنی اس سے پہلے ہے اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، یہ کتاب، یہ صحیح بخاری میں بھی آپ یہ جو نمبر میں نے بتایا ہے 247 نمبر، اس پہ پڑھ لیں۔ ہمارا موضوع نہیں ہے دعاؤں کے موضوع میں، اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، میری دعا سیریز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو چیز میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا پڑھا رہے ہیں اور یاد کروا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تم کہو اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں ایمان لایا ہوں اس کتاب پر جو تو نے نازل کی ہے، وبنبیک الذی ارسلت، اور اس نبی کے ساتھ جو تو نے بھیجا ہے، یعنی آپ کے جو نبی ہیں ان پر میں ایمان لایا. فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر آج کی رات یہ دعا پڑھ کے آپ فوت ہو گئے نا تو آپ فطرت پر فوت ہوں گے. کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر میں یہ دعا پڑھنی اور پھر سو جانا، بات کسی سے نہیں کرنی. کہتے ہیں فَرَدَدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. فلما بلغت، جب میں پہنچا ان کلمات پر، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، یہ الفاظ پڑھے اور اس کے آگے میں نے کہہ دیا قلت ورسولک الذی ارسلت، ونبی کا، نبی کی جگہ میں نے رسول بول دیا. حالانکہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے نبی اور رسول میں نے نبی کی جگہ رسول بول دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ونبیک الذی ارسلت، رسول نہیں نبی، میں نے نبی پڑھایا ہے تو دعا میں نبی پڑھنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ منع کہاں آیا ہے، بھائی دعا میں جو الفاظ جیسے آ گئے ہیں ویسے ہی پڑھنے. یہ ہوتی ہے عبادت. عبادت میں اصول کیا ہوتا ہے بھائی، عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی ہے ویسے ہی کرنی ہے، اس میں اضافی کام نہیں کرنا. ثواب کی نیت سے جو بھی کر رہے ہیں نا اس کو عبادت کہتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں. ایک اور مثال لے لیجئے، فجر کی 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں، 2 فرض ہم پڑھتے ہیں. ایک شخص آ کر کہے جی آج سے میں نا فجر کی 4 سنتیں پڑھوں گا، اس میں رکوع بھی زیادہ ہے، سجدہ بھی زیادہ ہے، اس میں قیام بھی زیادہ ہے، باقی معاملات بھی زیادہ ہیں، تو میں جو ہے نا وہ اس میں 4 سنتیں پڑھوں گا. سب لوگ کہیں گے نہیں نہیں بھائی سنتیں 2 ہی ہوتی ہیں. اب وہاں پر اگر ہم انہیں کہیں بھائی منع کہاں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی منع نہیں ہے لیکن پڑھی تو 2 ہی ہیں نا. وہاں یہ قاعدہ اور اصول سمجھ آ رہا ہوتا ہے. ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں، اگر کوئی 6 پڑھ لے منع کہاں ہے؟ کہیں منع نہیں آیا. اگر ہم نے یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں جب منع کہاں آیا، ٹھیک ہے بھائی منع کہاں ہے؟ عبادت میں نہیں ہوتا، عبادت میں ہوتا ہے آپ سے ہم نے کیا کہاں ہے. یہ جو منع کہاں ہے نا یہ ہوتا ہے معاملات میں. ہم دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتا ہے معاملات. عبادت کیا ہوتی ہے؟ جو بھی کام عبادت کی غرض سے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ دعا ہے، اس کے علاوہ ذکر و اذکار ہیں، یہ ساری عبادتیں ہوتی ہیں. کچھ خاص ہوتی ہیں کچھ عام ہوتی ہیں، یعنی کچھ کی جگہ سب کچھ ڈیسائیڈ کر کے شریعت نے بتایا ہوتا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ عام ہوتی ہیں. کہا مثال کے طور پر درود بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہیں بھی بھیج سکتے ہیں. جو ہے وہ آپ اذکار کر سکتے ہیں، آپ استغفار کر سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں. کچھ خاص ہوتے ہیں ذکر. مسجد جانے کی دعا خاص ہے. مسجد جانے کی دعا آپ کھانا کھانے کے وقت نہیں پڑھ سکتے، کھانا کھانے کی آپ سونے کے وقت نہیں پڑھ سکتے، خاص ہیں، اس کی جگہ مقرر کر دی گئی. اور جو معاملات ہوتے ہیں نا دنیا کے معاملات، کھانا پینا سونا جاگنا، ٹھیک ہے، کاروبار کرنا، اس میں جو منع ہوتا ہے نا، کیونکہ اس میں کم چیزیں ہوتی ہیں جو حرام ہوتی ہیں منع ہوتی ہیں، وہ بتا دی جاتی ہیں، باقی سب جائز ہوتا ہے. اب جیسے ہم پنکھا چلاتے ہیں، پنکھا چلانے کی دلیل چاہیے نہیں ہوگی. اگر کوئی ہم سے کہے جی پنکھا کیوں چلایا آپ نے، تو ہم کہیں یار چلانا جائز ہے بھائی، معاملات میں ہے. ہاں یہاں ہم اسے کہیں گے بھائی آپ کہتے ہیں کہ نہیں چلانا چاہیے تو بتا دے منع کہاں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، یہ کف لنکس اس طریقے سے نہیں لگانے چاہیے، بھائی منع کہاں ہے؟ یہاں پر جو منع کریں گے، جیسے آپ سے فرما دیا مرد ریشم نہیں پہنے گا، منع آ گیا بھائی، اس کے علاوہ پہن سکتے ہیں کپڑے. شراب، کھانے پینے میں بھی شراب نہیں پینی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی جو مرضی جوس پئیں، مشروبات پئیں، سب وہاں نہیں پوچھیں گے ہم. جو چیز منع ہوگی شریعت ہمیں بتا دے گی. بھائی سونا تمہارے لیے ہر وقت جائز ہے، عشاء سے پہلے نہیں سونا تم نے، کیوں؟ عشاء کی نماز نہ رہ جائے. اچھا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو معاملات اور عبادات میں ہم مکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ ابھی ایک میسیج میرے سامنے ایک دوست نے بھیجا، وہ کہنے لگے جی یہ ایک دلیل ہے کہ ہر سال جو ہے وہ جشن سعودیہ منایا جاتا ہے، تو اس کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ مدارس کے اندر ختم بخاری ہوتی ہے، اس کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے. اسپیکرز ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے. مائکس استعمال، جہاز میں سفر کرتے ہیں، اس کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحابی، ائمہ محدث اور بزرگان دین نے منع کیا ہو، اس کا بھی قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں. ایک تو آپس میں باتیں ٹکرا رہی ہیں ان کی. اچھا یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ معاملات میں آتی ہیں، عبادات میں نہیں ہیں. ہم اسپیکرز استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اس سے آواز دور تک جا سکے،
اس لیے نہیں کہ اس میں اسپیکر کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے، نہیں، اسپیکر کے بغیر بھی اذان دینی ہے، اسپیکر کے ساتھ بھی اذان دینی ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، بجلی نہ ہو تب بھی اذان دینی ہے۔ جہاز ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے ہمیں کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا۔ حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، جلدی پہنچا دیتا ہے۔ جہاز میں جانا یا گھوڑے پہ جانا یا پیدل جانا، اس سے ہماری اس کی نیکیوں میں فرق نہیں آئے گا، یعنی یہ عبادت کے طور پہ ہم استعمال نہیں کر رہے، یہ عبادت کی طرف لے جانے والے وسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، معاملات کو اور عبادات کو مکس کر دیتے ہیں، تب جو ہے وہ ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ ساری بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ سعودیہ کا جشن ہو یا کسی بھی ملک کا جشن ہو، ہمیں سعودیہ سے یا کسی بھی ملک سے اس لیے جو ہے وہ اس کی حمایت ہم نہیں کرتے کہ بھائی وہ جشن منا رہے ہیں یا نہیں منا رہے یا وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بطور مثال ایک دوست نے بھیجا تو میں نے یہاں پہ ذکر کر دیا۔ کوئی بھی ملک ہے وہ جشن منائے نہ منائے یہ ان کا اپنا کام ہے۔ اگر اس میں خرافات آتی ہیں، بے پردگی آتی ہیں، میوزک آتی ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں آتی ہیں، ہم اس کو غلط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے جو کام ہم عبادت کے لیے کرتے ہیں، اب مدارس میں اگر درس بخاری ہو رہا ہے تو کوئی بھی اگر اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے نا، اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، تو وہ بدعت کی طرف بھی جا سکتا ہے، وہ بدعت بھی بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے درس کی محفل کسی بھی جگہ آپ ذکر کی محفل قائم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں گے نا، جب کسی صحابی کے ساتھ جوڑیں گے یا ہمارے ساتھ ہی، میں ایک عام آدمی ہوں، اب میرے ساتھ کوئی کسی عمل کو جوڑتا ہے، کہتا ہے جی جنید صاحب نے اس طریقے سے ایک بات کہی ہے، اگر میں نے نہ کہی ہو تو مجھے غصہ آتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بات جوڑ رہے ہیں، ہم عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم میلاد منانا چاہ رہے ہیں، اس کی محفلیں قائم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب ہم سوال کریں گے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی کیا ہے؟ تو تمام لوگ متفق ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن نہیں منایا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن خوشی اس طریقے سے کہ روزہ رکھا ہے، اور وہ بھی ہر ہفتے، سالانہ نہیں۔ ہم سالانہ لے کے بیٹھ گئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہم منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہم آگے نہیں نکلے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کو بڑھا دیا ان کی ذات سے، لا تطرونی کما اطرت، تم اس طریقے سے مجھے نہ بڑھاؤ، میری فضیلت اس طریقے سے نہ بڑھانا جس طرح کے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ فضیلت بیان کر دی اور اس کو بڑھا دیا، اللہ تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس طریقے سے مجھے نہ کرنا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنی محبت اسلام نے کہی ہے ہمیں اتنی کرنی ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ جان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام مطالبہ کرے جان دینی ہے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بدعات و خرافات کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی میلاد نہیں منایا ہے۔ اس کی کوئی ایک دلیل، کوئی ایک ثبوت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بہت سی مثالیں اس کی دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے جی واما بنعمت ربک فحدث، اب اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمت نازل کی ہے تو اس کو نعمت کو بیان کرو، ٹھیک ہے، سورہ ضحیٰ کی آخری آیت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا نہیں پتہ تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جب اس آیت کو پڑھتے یا بیان کرتے یا صحابہ کرام پڑھتے یا بیان کرتے، انہوں نے کیوں نہیں منائی؟ کیوں ایک ثبوت نہیں ملتا؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو نعمتیں نازل کی، انہوں نے کہا کہ اس کو عید بنا دے ہمارے لیے، تو یہ دلیلیں دے کر ہمارے مسلمانوں کو جو ہے وہ قرآن سے ہی دلیلیں دے کر کہا جا رہا ہوتا ہے یہ دیکھو جی یہ قرآن میں دلیل ہے۔ بھائی اس کا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا؟ تفاسیر پڑھ لیں، کیا کسی نے اس سے استدلال کیا ہو؟ کسی مفسر نے استدلال کیا ہو؟ اسی طریقے سے وہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تو کہا جاتا ہے جی ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ لونڈی آزاد کر دی۔ میرے بھائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس پر ابو لہب جو کہ ایک کافر ہے، جس کے بارے میں قرآن میں سورت نازل ہو رہی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو دلیل بنا کر مسلمانوں کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیں جی ابو لہب نے لونڈی آزاد کر دی۔ مسلمانوں کے لیے اب دلیل کفار بنیں گے، مسلمانوں کے لیے اب دلیل جو ہے وہ ابو لہب بنے گا، جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف صورت نازل کر دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اگر میلاد منایا ہے، صحابہ نے منایا ہے، کوئی ایک مثال لیں ہیں اس طرح کی جو مسلمانوں کا اصل میں نا، ہمارے مسلمان کہاں سے گمراہ ہوتے ہیں، کہاں سے وہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، یہ جو ہے نا وہ صرف
ایک مسئلہ ہے، وہ ہے محبت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. محبت ہے میرے بھائی، محبت کا، اور پیار سے نا، اتنی پیار سے بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں. اور یہ ابھی پچھلے سال کا واقعہ ہے، ملتان میں خاتون کو جو ہے وہ رکشے پہ بٹھا کے اور حور بنا کے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کے نام پر جو ہے وہ رقص کیے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر لوگ جو ہیں وہ حرام کاریاں کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں. میرے بھائی محبت تو یہ تھی کہ داڑھی رکھتے، محبت تو یہ تھی کہ نمازیں پڑھتے، ہماری مسجدیں خالی ہیں. محبت تو یہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھایا وہ سیکھتے. محبت تو یہ تھی کہ ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے، بچہ پوچھتا ہے سر نماز پڑھنی ہے؟ سر کہتے ہیں بیٹا ہمارے اسکول میں، مسلمانوں کے علاقے میں اسکول ہے، سر کہتے ہیں بیٹا ہمارے اسکول میں نماز کی جگہ نہیں ہے. محبت یہ کام کرنے والے ہیں نا محبت کے. ہم محبت میں کہاں نکل رہے ہیں اور کون سی جہت ہم اختیار کر رہے ہیں؟ تو عبادت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جو عبادت جہاں جیسے جتنی ثابت ہو، جس جگہ پر ثابت ہو، اور اس کا جو سبب شریعت بیان کرے اس کو اسی طریقے کے مطابق کرنی چاہیے. اپنی منمانیاں عبادت میں نہیں کر سکتے ہیں، وگرنہ دین اسلام میں کوئی عبادت باقی نہیں رہے گی. ہر عبادت بدعت میں بدل جائے گی، کیونکہ ہر بندہ اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن کر رہا ہوگا. عبادت کے حوالے سے رک جائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر. اور یہ سوال عبادت میں کبھی نہ کریں کہ منع کہاں ہے. عبادت میں ہمیشہ یہ پوچھیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، کیسے کیا ہے، کس وقت میں کیا ہے، کیا طریقہ کار تھا، کس وقت کس طرف منہ کر کے نماز پڑھی، کتنی تعداد میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کس جو ہے وہ کیفیت میں پڑھی ہیں. یہ سوالات کرنے والے ہیں. یہ سوال نہیں کرنے والا منع کہاں ہے. تو اپنے عقائد صحیح کریں، اپنا جو علم ہے اس کو صحیح کریں، اور اپنے علم کو صحیح کر کے اور مجھے بتائیں ضرور کہ اگر کوئی دلائل ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہو، اور اس طریقے پر جو طریقہ ہم مناتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی میلاد کہتے ہیں پیدائش کے دن کو، ٹھیک ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے. جو ہاں لفظوں پہ ہیر پھیر جو کیا جاتا ہے نا وہ بھی سمجھ لیں. میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے تو وہ روزہ رکھ کر، اور ہر سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، سال بعد نہیں. ہر سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں تو میں روزہ رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہر سوموار کو رکھیں روزہ. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پہ. 12 ربیع الاول کے حوالے سے تاریخ میں بھی ابھی اختلاف ہے کہ بھئی کون سی پیدائش کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 ہے کہ 12 ہے، ٹھیک ہے. اس میں تمام جو ہیں وہ لوگ انہی باتوں میں میرے بھائی ہم لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا. تو صرف میرا آپ سے ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ کتابیں کھولنا شروع کر دیں، لوگوں کے پیچھے نہ جائیں. صحیح بخاری کی 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اصول آپ کو بیان کر دیا. یہ متفق علیہ اصول ہے. فجر کی سنتوں اور ظہر کی نماز والی عقلی مثالوں سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی عبادت کے بارے میں کیا اصول چلتا ہے. کتابیں کھولیں، پڑھنا شروع کریں. آج کل بڑا آسان ہے، موبائل ایپ کے ذریعے آپ کے لیپ ٹاپ، آپ کے کمپیوٹر میں کتابیں آ جاتی ہیں. بھائی کھول کے پڑھیں اور گمراہ ہونے سے بچ جائیں. جزاکم اللہ خیر.